پرائم نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور وہ مسئلہ جو کہ 37 روز سے جاری تھا پنجاب کے اندر، یعنی ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کر رکھی تھی، اس حد تک کہ ایمرجنسی کی بھی ہڑتال کر رکھی تھی۔ دنیا نیوز نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، پنجاب حکومت اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان مصالحت کرائی اور یہ مسئلہ اب حل ہو گیا۔ کم از کم ڈاکٹرز، ینگ ڈاکٹرز اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے تمام ہسپتالوں کی جو ایمرجنسی ہے اس میں کام شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک انسانی مسئلہ تھا جسے دنیا نیوز نے ٹیک اپ کیا۔ سب سے پہلے ینگ ڈاکٹرز نے یہ کمٹمنٹ کی، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی کھول کے دنیا نیوز کے اینکر پرسن مبشر لقمان کے پروگرام کھری بات میں، اور اس کے بعد گزشتہ رات دنیا نیوز نے اہتمام کیا ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور پنجاب حکومت کے درمیان مذاکرات کا، جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ تمام کی تمام ایمرجنسی کھول دی گئی ہیں۔ آج ینگ ڈاکٹرز نے وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کی، اس بارے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ دنیا نیوز نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ 37 روز بعد جمعرات کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ڈاکٹرز نے وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ڈاکٹرز کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کریں گے اور جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں گے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ معاشی حالات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی جو 2 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی میں 3 ڈاکٹرز اور 3 حکومتی نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ طے پایا ہے کہ ڈاکٹروں کے مسائل اور حکومت کے مسائل، ان کو مد نظر رکھ کے ایک اعلیٰ اختیاراتی گروپ جو ہے، جس میں 3 ممبر جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوں گے اور 3 ممبر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوں گے، اور وہ بیٹھ کے اس معاملے کو جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ سب ممکن ہوا دنیا نیوز کی کوششوں سے، جس نے حکومت پنجاب اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات کروائے، جس کے بعد پنجاب حکومت نے مطالبات تسلیم کرنے اور ڈاکٹرز نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا۔ مختلف شہروں میں ڈاکٹرز کی واپسی پر مریضوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں کی انتظامیہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ لاہور میں میو ہسپتال، سروسز ہسپتال، گنگارام اور جنرل ہسپتال میں نوجوان ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے اور مریضوں کا علاج معالجہ شروع کر دیا۔ ملتان میں نشتر ہسپتال اور چلڈرن کمپلیکس کے ایمرجنسی وارڈز آج صبح 8 بجے کھول دیے گئے اور ینگ ڈاکٹرز نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ فیصل آباد میں بھی ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹیوں پر لوٹ آئے۔ الائیڈ ہسپتال، سول ہسپتال اور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھی ڈاکٹرز نے معمول کے مطابق کام شروع کر دیا ہے۔ راولپنڈی کے ہسپتالوں میں بھی ہڑتال ختم ہونے کے بعد ڈاکٹرز مریضوں کی دیکھ بھال کرنے لگے ہیں۔ ابھی سی ایم صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بھی ہمارے پرابلمس ہیں، فائنینشیل بھی اور دوسرے پرابلمس بھی، انہوں نے 2 ویکس کے اندر ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں کوئی صرف پولیٹیشینز شامل ہیں اور ہمارے نمائندے شامل ہوں گے، ہم مل کر فائنلائز کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈاکٹرز کے خلاف تمام انتظامی اقدامات اور برطرفیوں کے نوٹس واپس لینے کا حکم دے دیا ہے۔ دنیا نیوز کی ٹیم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہے کہ اس انتہائی اہم ترین انسانی مسئلے کو حل کرانے میں دنیا نیوز نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی تحلیل کے حوالے سے بڑا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر دینی مدارس بھی ناراض ہیں۔ کیا تحفظات ہیں دینی مدارس کے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب مفتی منیب الرحمان نے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے آپ فرمائیے گا کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں اور کتنے مدارس ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ منسلک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں دینی مدارس کی تنظیمات 5 ہیں، 3 وفاق ہیں، 1 تنظیم اور 1 رابطہ، اور ان کے زیر اہتمام پاکستان کے 4 صوبوں آزاد کشمیر، قبائلی علاقہ جات اور گلگت بلتستان میں تقریباً 20,000 مدارس ہیں۔ ان 5 تنظیمات کی جو سند ہے اس کا ایکویلنس یا معادلہ ہمیں لینا پڑتا ہے، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان، اس سے یہ معاملہ متعلق ہے۔ پہلے یہ مسئلہ مختلف یونیورسٹیز طے کرتی تھیں،
لیکن ان کے حوالے سے شکایات آتی تھیں کیونکہ اس میں اس یونیورسٹی کا اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ یا اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ بھی متعلق ہوتا تھا، تو ہمیں طلباء آ کر کہتے تھے کہ فلاں کو تو آسانی سے معادلہ مل جاتا ہے، فلاں کو نہیں ملتا، جانبداری برتی جا رہی ہے۔ لیکن جب سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اسے اپنے انتظام میں لیا تو جو ان کے پیرامیٹرز ہیں اور جو ان کی بنیادی شرائط ہیں جو ان کو فلفل کر دے اور جو اس کی مجوزہ فیس ہے اس کو ادا کر دے تو پھر وہ ایکولنس جاری کر دیتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں کسی جانبداری کی یا کسی رکاوٹ ڈالنے کی شکایت نہیں آئی۔ اور جس طرح ہمارے اچھا مفتی صاحب، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے جو دیگر ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جعلی ڈگریاں پھر زور پکڑیں گی، جعلی ادارے زور پکڑیں گے، تو دینی مدارس کو کس طرح سے نقصان ہوگا اس حوالے سے جو وہاں سے فارغ التحصیل طلباء ہیں ان کی ڈگریوں کے حوالے سے؟ میرے نزدیک یہ جو خدشہ ہے اس کا جواز موجود ہے۔ ایک تو اس لیے کہ جب ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کی صورت میں وفاقی سطح کا ادارہ موجود ہے تو جو غیر ملکی ڈونرز ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ انٹرپرائز ہوں یا گورنمنٹس ہوں، ان کو ڈیلنگ میں آسانی ہوتی ہے کہ ایک مرکز پر وہ اپنی امداد ترسیل کرتے ہیں اور وہاں چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کرنا آسان ہے، جبکہ پورے ملک میں جو نیٹ ورک ہے یونیورسٹیز کا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ایسا میکنزم قائم کرنا آسان نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ جب فیڈرل لیول پر ایسا چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہوگا تو پھر مشروم گروتھ جو یونیورسٹیاں جیسے باہر کی یونیورسٹیوں کے مسئلے آئے کہ جی نیٹ پر لوگوں کو ڈگریاں مل گئیں، پی ایچ ڈی کی مل گئیں، ماسٹرز کی مل گئیں، تو ان چیزوں کا سدباب نہیں ہو سکے گا، اور اس کے نتیجے میں خرابی یہ پیدا ہوگی کہ جو ہماری جو جینوین یونیورسٹیاں ہیں ان کی ڈگریز کے بارے میں بھی باہر کے لوگ جو ہیں وہ مشتبہ ہو جائیں گے، شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے، اور جس کا نقصان ہمارے تعلیمی اداروں کو اور ہماری جامعات سے جو فارغ التحصیل ہمارے اسکالرز ہیں ان کو باہر کی دنیا میں پیش آئے گا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو ہوئی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے بات، لیکن مذہبی علوم و فنون میں اگر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں، آپ سے پوچھنا چاہیں کہ کہاں کہاں تحقیق کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، تحقیق کا جہاں تک سوال ہے یہ ہمیشہ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ کسی بھی شعبے میں، خواہ وہ تفسیر کا شعبہ ہو، شرح حدیث کا شعبہ ہو، فقہ کا شعبہ ہو، کہ جیسے ہر دور میں جدید مسائل آتے ہیں اور ان مسائل کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، حل کرنا ہوتا ہے، تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی شعبے میں تحقیق مکمل ہو چکی ہے اور آگے کام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرح سے جدید سائنسز یا جدید سوشل جو مختلف علوم ہیں ان میں تحقیق کا سلسلہ جاری رہنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے قرآن و سنت اور فقہ کی بنیاد پر قائم رہتے ہوئے تحقیق کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور یہ ہر دور کی ضرورت ہے اور ضرورت رہے گی۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا۔ مفتی منیب الرحمان ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ تمہارا آج کا پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔